في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر. فنشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدقت یا رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، عزیزو، بھائیو، آج 29 مارچ 2005 عیسوی، ایک طویل عرصہ کے بعد دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک بار پھر ہم نوشہرہ جملیرہ ضلع وہاڑی پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. یہاں میرا ایک دوست رہتا تھا جس کا مجھ سے روحانی تعلق تھا، اور وہ تعلق بھی رسمی نہیں، قلبی تھا. حاجی احمد یار، اللہ اسے اپنی رحمت کے جوار میں دائمی بسیرا عطا فرمائے. جن کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا اللہ انہی کے ساتھ اس کو محشور فرمائے. تو اس کے بچوں نے، اس کے عزیزوں نے اصرار کیا، ایک عرصہ سے اصرار کر رہے تھے. وہاں میرے پاس بھی یہ پہنچے اسلام آباد میں. میں مشرقی ممالک کے سفر پہ تھا
مجھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سالانہ شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس طرف آنا تھا، تو میرے عزیز میرے فرزند سید فاروق ندیم نے اس ملاقات کو بھی اسی نظم میں لے لیا، جس کے نتیجے میں آج ہم سب مل بیٹھے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب کی خوبصورت نعت اور ہمارے عزیز انور شاہ بخاری سلمہ اللہ تعالی کی معطر گفتگو کے بعد میں اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کے لیے کتاب اللہ کا ایک حصہ میرے سامنے ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ہم نے قرآن کے ذریعے تمہاری ساری بیماریوں کا علاج مہیا کر دیا ہے۔ تمہاری تمام بیماریوں کا قرآن کے ذریعے ہم نے علاج مہیا کر دیا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ ہاں، ظالم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی طرف سے آخری حجت ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن عالم انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے آخری حجت ہے۔ آپ تو سارے بحمد اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ میں جب باہر کی دنیا میں جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن تمہارا بھی محسن ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے، جیسے ہوا کا فیض عام ہے، جس طرح پانی سب کی پیاس بجھاتا ہے، جس طرح چاند کی چاندنی سب کے آنگن میں پہنچتی ہے، اس طرح ستاروں کی چمک سب کے لیے، قرآن اور صاحب قرآن کی ہدایت بھی سب کے لیے ہے۔ میں امریکہ کی ایک ریاست میں تھا، وہاں چرچ والے آئے، ہماری باتوں میں ہماری گفتگو میں شرکت کی انہوں نے، اور جب ہماری بات ختم ہوئی تو انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم نے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے، اور وہ گفتگو ذرا طویل ہو سکتی ہے، تو یا آپ ہمیں اسلامک سینٹر میں حاضر ہونے کی اجازت دیں یا پھر آپ ہمارے مہمان بنیں اور چرچ میں آئیں۔ تو میں نے ان سے کہا میں چرچ میں آؤں گا۔ میرے ساتھ 150-200 مسلمان ہم ان کے ہاں چرچ میں چلے گئے۔ انہوں نے آمنے سامنے نشستیں بنائیں، ہمیں یہاں بٹھا دیا، خود وہاں سامنے بیٹھ گئے۔ ان کا جو چیف پریسٹ تھا
بڑا پادری تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ میں نے کراس کوشچن کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، پلیز آپ مجھے پہلے بتائیے کہ تمہاری بائبل میں میرے آقا کے متعلق کیا کہا گیا ہے، بائبل محمد عربی کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اس پر وہ پھر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر چپ رہ کے اور کہنے لگا کہ بائبل خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی، نو کمنٹس اباؤٹ پروفٹ محمد۔ تو میں نے کہا خاموش تھی تو نہیں، تم نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ایک عبارت ہے جو قرآن اور انجیل دونوں میں کامن تھی، قرآن میں موجود ہے، بائبل سے نکال دی گئی۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان کی قوم، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، آسمانی کتابوں کی صداقتوں کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو احمدی نہ کہا کیجیے، وہ صرف قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں۔ محمدی، احمدی، ہم سب، یہ سب نسبتیں ہماری ہیں، ان پر کسی کو قبضہ نہ کرنے دیجیے۔ محمدی بھی آپ ہیں، احمدی بھی آپ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ قرآن میں موجود ہے، بائبل سے نکال دی گئی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بائبل سے اس لیے نکال دی گئی ہے کہ بائبل سے کچھ باتیں نکالی بھی جا سکتی ہیں، ڈالی بھی جا سکتی ہیں۔ عباسی خلفاء میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ کمزوریاں بھی تھیں، آخر تو انسان تھے، اور انسان بھی کوئی قرون اولا کے لوگ تو تھے نہیں۔ مامون رشید ایک عباسی خلیفہ ہے ہارون کے بعد،
اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر سال اہل علم کا ایک سیمینار یا کنونشن ترتیب دیتا تھا، جس میں مذہب یا ملت کے امتیاز کے بغیر ہر شخص کو آزادی تھی کہ وہ علمی مقالہ پیش کرے۔ ایک یہودی حبر آیا، یہودی عالم آیا، اور اس نے اس قدر دل نشین مقالہ پیش کیا کہ مامون نے چاہا کسی بھی صورت میں اس کو میں مسلمان بنا کے چھوڑوں گا۔ ایسا آدمی اگر مسلمانوں کو مل جائے تو مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہوگا، وقار میں اضافہ ہوگا۔ سیمینار ختم ہوا تو مامون نے اس یہودی عالم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کسی قیمت پر تم اسلام قبول کر سکتے ہو؟ اس یہودی عالم نے پوچھا کتنی قیمت دو گے؟ تو مامون نے آخری بات کر دی، کہنے لگا تو میری جگہ آ جا، میں تیری جگہ آ جاتا ہوں، بادشاہی لے لے لیکن مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میں مارکیٹ کی جنس نہیں ہوں، میرا مذہب خریدا نہیں جا سکتا، تیرا دھرم تیرے پاس، میرا دھرم میرے پاس۔ اللہ حافظ، چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ مامون افسردہ ہوا۔ اگلے سال وہ پھر آیا، اور جب اگلے سال آیا تو اس کے سر پہ یہودی ٹوپی نہ تھی، ایک چھوٹی سی یہاں ٹوپی رکھتے ہیں وہ، بلکہ سنت کے مطابق امامہ تھا، پگڑی تھی، اور چہرے پہ بھی ایمان کی روشنی چمک رہی۔ اب اس نے مقالہ کون سا پیش کیا؟ اسلام کی حقانیت، یعنی تقابل ادیان کرتے ہوئے اسلام کیوں اور باقی مذہب کیوں نہیں، اس پر اس نے ایک مقالہ پیش کیا۔ مامون سمجھ گیا کہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن جب سیمینار ختم ہوا تو مامون نے اس کو بلا کے پوچھا میں نے تو تجھے بادشاہی کی پیشکش کی تھی، مجھ سے بڑی قیمت کس نے دی ہے تجھے؟ تو اس نے پھر اپنی ساری کہانی سنا دی کہ بادشاہ صاحب اصل بات یہ کہ میں آپ سے تو چلا آیا لیکن میرا بھی تو نفس ہے، میں نے سوچا بادشاہی تو میں نے ٹھکرا دی، لیکن تنگ دستی کا شکار رہتا ہوں، دال روٹی کیسے بنے گی؟ تو جس طرح اللہ نے مجھے حسن فکر کی سعادت بخشی ہے اور میری زبان بہت خوبصورت ہے، اسی طرح میرا قلم بھی بہت خوبصورت ہے، تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھ کے بیچتا ہوں، اس سے دال روٹی بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں نے توریت لکھی، بہت اچھی لکھی، اس میں کچھ جملے نکالے کچھ ڈالے، جو ادب اور فصاحت کے اعتبار سے جو جملے میں زیادہ بہتر سمجھتا تھا وہ ڈال دیے، اور جو ادبی نقطہ نظر سے کچھ کمزور نظر آئے وہ نکال دیے۔ وہ کتاب میں لکھ کر جب یہودیوں کے پاس گیا تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے انعام اکرام سے مالا مال کر۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی یہی بات کی، عیسائیوں کے پاس لے گیا، وہ بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور انعام اکرام سے مالا مال کر دیا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اس میں بھی کچھ آیتیں نکالی کچھ ڈالی۔ جب لکھ کے میں مسلمانوں کے پاس گیا تو وہ خوش ہونے کے بجائے سب نے جوتے اتار لیے۔ تو قرآن ہی ملاوٹ کیتی ہوئے،
پٹھے دا الو تینوں جرت کس طرح ہوئی؟ انہاں جی مینوں چھتراں دی مار دیتی بادشاہ جی، اتنے چھتر مارے انہاں کہ میریاں اکھاں کھل گئیں، دل دیاں اکھاں کھل گئیں، اور میرے دل نے فیصلہ دیا کہ اب قیامت تک انسانی قافلے کی قیادت و رہنمائی کے قابل وہی کتاب ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو بائبل سے یہ آیت نکال دی انہوں نے کہ نکالی جا سکتی تھی، قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ قرآن کی وہ معجزانہ صداقت ہے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ ایسے نہیں آ گیا 1400 سال کا سفر کر کے آپ کے پاس، ایسے نہیں آ گیا، پھولوں کا سفر نہیں کر کے آیا، کانٹوں پہ چل کے آیا ہے، افراد نے نہیں، سلطنتوں نے سازش کی ہے اس کی جوانی کو مجروح کرنے کے لیے، اس کے شباب کو متاثر کرنے کے لیے۔ آپ آج امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے پہلے کئی امریکہ گزر چکے، ایسے کئی لعنتی گزر چکے، اور انہوں نے قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اہمیت و مرکزیت کو مجروح کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن یہ حسن مصفا، یہ حسن مجلہ، یہ حسن مزکا جو کا توں ہے کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے گئے شکار مجھے۔ لوگوں کی کتابیں لائبریریوں میں نہیں سنبھالی جا سکتی، انہیں دیمک چاٹ جاتی ہے، انہیں سیلاب بہا لے جاتا ہے، انہیں آگ جلا کے رکھ دیتی ہے، یہ 5-5 سال کے بچوں کے دلوں میں اتر کے رہ جاتا ہے، 5 سال کے بچوں میں ٹھکانہ کر لیتا ہے۔ ساری دنیا کی کتابیں لائبریریوں کی محتاج ہیں، صرف قرآن ہے جس کی لائبریریاں محتاج ہیں۔ کچھ باتیں یاد بھی کرو گے یا بس سبحان اللہ کہنے کے لیے آئے ہو؟ جو قرآن میں ایک سورت کسی عورت کے ساتھ نام سے منسوب کی وہ سورہ مریم ہے۔ مریم سلام اللہ تعالی علیہا ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن فاطمہ زہرا بھی تو فاطمہ زہرا ہے۔ فرمایا مریم ازجت نسبت عیسیٰ عزیز، سیدہ مریم کو تو ایک نسبت ملی جس سے وہ معزز ہوئیں۔ مریم ازجت نسبت عیسیٰ عزیز، وز نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہوئی کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، فاطمہ کا مقابلہ کون کرے کہ وہ حسنین کی ماں ہیں، علی کی آبرو ہیں، محمد کی بیٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی عزت و توقیر کا مقابلہ کون کرے؟ اسے تو 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ یہ حسنین کی ماں ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آبرو ہیں، اور رحمت للعالمین کی
لخت جگر ہیں، لیکن اللہ نے وہ سورت سورہ مریم ہے، سیدہ مریم کے نام سے منسوب کرنا۔ علامہ مرحوم بعض باتیں عجیب کہہ جاتا ہے، لوگوں کی شاعری کا تعلق دماغ سے ہے، عقل سے ہے، تک بندی ہوتی ہے نا، عموماً شاعری میں ہوتا کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا الشعر فی العلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی، اگر اہل علم کے ہاں شعر مذموم نہ ہوتا تو میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا۔ علی ہے نا جن کے پاؤں کی ٹھوکر سے بلاغت کے سمندر موج زن ہو جاتا۔ شعر نہیں ہے، ایک ارشاد ہے ان کا، غور کیجیے اور جھومتے رہیے جب تک یاد کریں گے کہ رأیت العلم فی الاشراف عظما، رأیت العلم فی الاشراف عظما وفی الاجلاف مذموما وفی الاجلاف۔ یہ ادھر کی آوازیں مجھے پریشان کر رہی ہیں بھائی، بچوں کی۔ رأیت العلم، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں نا جی آپ کے سامنے، یہ سراسر روحانی عمل، اس میں تھوڑی سی مداخلت متاثر کرے گی۔ رأیت العلم فی الاشراف عظما وفی الاجلاف مذموما وذما کماء المطر فی الاصداف درا وفی فم العفاء صار سما۔ میں نے شریفوں میں علم کو عزت والا پایا ہے اور کمینوں میں علم کی کوئی اہمیت نہیں پائی، جس طرح کے پانی کا، بارش کا قطرہ سیپ کے منہ میں جا کے موتی بنتا ہے اور سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنتا ہے۔ وہ ہوا یوں کہ نجد کے علاقہ سے ایک بوڑھا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے کہا میں وہی ہوں، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے آپ کے 70 قاریوں کو شہید کیا، میں اس بد نصیب قبیلے کا فرد ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں ان کے اس عمل میں شریک نہ تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر مجھ پہ رحم کیا جا سکتا ہے تو مجھ پہ رحم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محمد عربی کی بارگاہ ہے، یہاں تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی تیری جائیداد جاگیر چھوڑ کے آئے ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول درویش آدمی ہوں، فقیر منش آدمی ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، تو نہ جاگیر ہے نہ جاد ہے، بس دل تھا وہ آج آپ کے قدموں میں۔ حالت یہ ہے کہ سر پہ میرے پگڑی بھی نہیں ہے، ننگے سر ہوں۔ تو سیدنا علی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی، پھر کہا میں پیدل آیا ہوں، کوئی سواری بھی نہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ سید الانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں ایک اونٹنی گفٹ کرتا ہوں۔ پگڑی بھی مل گئی، اونٹنی بھی مل گئی، اب کہتا ہے کہ 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس پر رحمت عالم نے خاموشی اختیار فرما لی کہ اس شان میں تو اور ہم سب برابر ہیں، اس شان میں تو اور ہم سب برابر ہیں۔ یہاں بھی کئی دن سے فاقے چل رہے ہیں، لیکن سیدنا سلمان سے فرمایا بڑا عجیب انسان ہے سلمان بھی، فارس سے آیا اور نظر رسول میں ایسا جچا کہ رحمت عالم نے فرمایا سلمان من اہل بیتی۔ حضرت سلمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو لے جاؤ اور کہو کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی اسے کھانا کھلائے۔
سلمان نے ہاتھ پکڑ لیا، اونچی آواز سے کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ھذا ضیف رسول اللہ، ضیف رسول اللہ، ھذا یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ سیدہ فاطمہ کا گھر قریب تھا، گزرے آواز دیتے جا رہے ہیں کہ سیدہ نے دروازے پہ دستک دی گئی، متوجہ کیا، ٹھہرو۔ فرمایا یہاں بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سو گئے، لیکن یہ میری چادر لے جاؤ اور شمعون نامی جو یہودی ہے اس کے پاس جا کے کہو کہ چادر رکھ لو، اس کے بدلے میں جتنا آٹا بنتا ہے وہ دے دو، جلدی لے آؤ، میں ابا کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دوں۔ سلمان سیدہ کی ردائے عفت لے کر شمعون کی دکان پہ پہنچا اور کہا یہ کپڑا لے لو، آٹا دے دو۔ ہاں سید صاحب، معلوم نہیں اس چادر کی خاموشی میں کتنی فصاحت، اس چادر کی خاموشی میں کتنی بلاغت تھی۔ شمعون نے ہاتھ لگائے بغیر کہا پہلے یہ بتاؤ یہ کس کی ہے؟ سلمان نے فرمایا جس کی بھی ہو، تم سوداگر ہو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، سودا کرو نا۔ شمعون نے کہا نہیں، پہلے بتاؤ گے تو پھر سودا ہوگا۔ سلمان نے بھی سوچا کہ اب بتانے مجبوری ہو گیا ہے، تو ساری کہانی سنا دی۔ یہ بوڑھا آیا، اللہ کے رسول کے یہاں اسلام قبول کیا، بھوکا ہے۔ تو میں اسی طرح سیدہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے سے گزرا، انہوں نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ یہ بیچ کے آؤ، لیکن اس بھوکے کو کھانا ملنا چاہیے۔ شمعون کی چیخ نکل گئی، کہتا ہے موسیٰ کے رب کی قسم، توریت میں اللہ کے آخری رسول کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے گھر سے، اس کے گھرانے سے بھی کوئی محروم نہیں جائے گا۔ میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ چادر میں کیا خریدوں، اس کی قیمت تو پوری کائنات نہیں ادا کر سکتی۔ لے جاؤ اور سیدہ سے عرض کرو آج کے بعد شمعون کی دکان، شمعون کی جان، شمعون کی اولاد سب تیرے ابا کے دین پہ قربان ہے۔ تو دوستو، اللہ نے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا۔ وہ جو قرآن میں ایک سورت ہے کسی خاتون کے نام پر، وہ سورہ مریم ہے۔ سورہ نساء تو وہ تو ایک اجتماعی وہ ہے، سورہ مریم ہے۔ اور پوری تفصیل کے ساتھ قرآن دعوت فکر دیتا ہے بنی نوع انسان کو رحمت عالم کی نسبت سے کہ اس عفیفہ کی عظمت کا مطالعہ کرو قرآن کے آئینے میں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اچھا، سورہ مریم یہاں سے نہیں شروع ہوتی، سورہ مریم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تو مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ اس کی رحمت ہے۔ ایک ایسی بات کہنے والے تھے، حق تعالی ایک ایسی بات کہنے والے تھے جو نارمل نہیں، معمول کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن وہ جبر نہیں کیا گیا کہ بس جو کہہ رہا ہوں مان لو۔ اس بات سے پہلے ایک اور اب نارمل حقیقت رکھی اللہ نے، فاؤنڈیشن رکھا اس کا، ذہن بنایا کہ میں اگر یوں کر سکتا ہوں تو پھر وہ اس طرح بھی کر سکتا ہوں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے انکل بھی ہیں، خالو بھی ہیں، اور
کفیل بھی ہیں. وکفلھا زکریا، تو یہ کھانا لاتے تھے سیدہ کا، ان کی لک آفٹر ان کے ذمہ تھی، دیکھ بھال کرتے تھے. ایک دن فلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب سیدنا زکریا سیدہ مریم کے حجرہ میں آئے، محراب میں آئے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق دیکھا. رزق کیسا دیکھا؟ شدید سردیوں میں تازہ کھجوریں، شدید سردیوں میں تازہ کھجوریں. قال یا مریم انا لک ھذا، بیٹی یہ کہاں سے؟ سیدہ مریم نے آنکھیں بند کی اور جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے. مریم تھی نا ان دی کوئی جہالت دی ماری، ساڈی پنجاب دی ماں آخ دی کرم بھی آپ کر دے ہو تے پوچھ دے بھی آپ. وہ مریم سی، اور سامنے کون کھڑا ہے؟ اللہ دا نبی، ولی نہیں، نبی کھڑا ہے جن کی خاک کے پا سے ولایت کے چشمے ابلتے ہیں. دو ٹوک انداز میں فرمایا، دو ٹوک بغیر کسی لگی لپٹی کے. ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. اور کس کی طرف سے؟ تو سیدنا زکریا نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں میرا بیٹا، یہی تو میں اللہ کے بندوں کو سمجھا رہا ہوں کہ رزاق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں. وہ یہ جو پھل پڑے ہیں ان کا موسم نہیں ہے. سردیوں کا پھل سردیوں میں آتا ہے، گرمیوں کا پھل گرمیوں میں آتا ہے. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر شمار بھی نہیں کرتا، موسم بھی نہیں دیکھتا. اس لیے کہ موسم اس کے پابند ہیں، وہ موسموں کا پابند نہیں. وہ تو موسموں کا خالق ہے. باقی ساری دنیا موسمی ضابطوں کی پابند ہے، لیکن رب العالمین تو ان اصولوں کا خالق ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. تو زکریا کے خلوت خانہ دل میں سوئی ہوئی ایک آرزو نے کروٹ لی. زکریا کے خلوت خانہ دل میں سوئی ہوئی ایک آرزو نے کروٹ لی. نرینہ اولاد نہیں تھی، تمنا فطری ہے. دعا زکریا ربہ ہنالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات آج تک زبان پر نہیں آئی تھی، آج آئی. ہنالک، ہنالک ہن اچنچیت، ہن دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے قادر مطلق، اے مختار کل، اے کائنات کے منفرد داتا، کوئی تجھ جیسا نہیں. اے دلوں کی دھڑکنیں سننے والا، میرے دل کی بات آج زبان پر آ گئی. مریم کو بغیر موسم کے
رزق دے سکتا ہے تو اس بوڑھے کو اس عمر میں بیٹا بھی عطا کر. میری بھی زندگی میں موسم تو نہیں ہے، اولاد کا موسم تو جا چکا، تو پھر تیرے کرم سے تو کوئی بات بعید نہیں. اذ نادى ربه نداء خفيا. دل کی زبان سے مانگا، دل کی زبان سے. ہماری دعائیں اس لیے لٹکی رہتی ہیں زمین و آسمان کے درمیان کہ زبان سے تو ہم چیختے چلاتے ہیں لیکن ان دعاؤں میں دل شامل نہیں ہوتا. جب دعاؤں میں دل شامل ہوگا تو پھر دیکھیے گا کہ اثر کیا ہوتا ہے. اور ہم تو چیخنے چلانے والے ہی رہ گئے میاں، دل کی دنیا ہی اجڑ گئی. حضور پر صلاۃ و سلام بھیجیں تو چیخ و پکار ضروری ہے. لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو صلاۃ و سلام ہی نہیں ہوتا. پھر ہمارا کیا حال ہو گیا؟ نمائش ہی نمائش، تسنو ہی تسنو. آج تک پروانے کو دنیا نے چیختا ہوا نہیں دیکھا. شمع پہ جل جاتا ہے، چیختا نہیں ہے. اور کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکون. دریا کا پانی جہاں زیادہ چھوٹا ہوتا ہے چیختا زیادہ ہے. سمندر کا پانی جتنا ڈیپ اور گہرا ہوتا ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے. تو کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکون، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جس میں جتنا ظرف ہے. تو یا اللہ آج دل کی بات زبان پہ آ گئی، پھر جب آئی گئی تو پھر ٹھیک ٹھاک آئے گی نا. مانگتا رہوں گا اس وقت تک جب تک جواب نہیں آئے گا. حق تعالی نے اپنے نمائندے کو حکم دیا جاؤ اکیلے نہیں وفد کے ساتھ، اور میرے پیغمبر کی دعا ختم نہ ہونے پائے کہ میری طرف سے بشارت پہلے پہنچ جائے. فنادته الملائکہ، تو نوریوں نے پکارا. وهو قائم يصلي في المحراب. یصلی کشاف والے نے لکھا ہے اے یدعو، اے بین السطور لکھا ہے. یصلی بمانے یدعو، یعنی دعا جاری تھی. تو مانگنا پکارنا عبادت ہے میاں، یاد رکھنا. یا اللہ کہو نا ذرا، یا اللہ دل کی زبان سے کہو، میدے سے نہ بولو، جدوں نہ بولو، دلوں بولو. پھر بولو یا اللہ. ایک ایک کی تن عبادت کی ہے آپ نے. یہ عبادت کی آپ نہ بولے نا جی، میں ان کو سکھا رہا ہوں. پھر کہیے یا اللہ. یہ آپ نے کیا عبادت کی آپ نے. یا اللہ کہنا یاد رکھ لو اچھی طرح سے. یا اللہ کہنا. ابھی کہہ رہے تھے شاہ صاحب اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم بندہ بن کر مجھے یاد کرو، میں معبود بن کر تمہیں یاد کروں گا. تمہارے ذکر میں ابدیت ہوگی اور میری یاد میں الوہیت ہوگی. تو یا اللہ کیا ہے؟ یاد رکھ لو نا. یا اللہ عبادت ہے، عبادت ہے. اس انداز میں اللہ کے سوا کسی نبی، رسول، ولی، شہید، صدیق کو یا کہہ کر پکارنا شرک. عشق جوش میں ہے، اگر عشق جوش میں ہے تو پھر اطاعت کیجیے. اطاعت عشق اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، چمت چٹی کا نہیں تقاضا کرتا. عشق میں ایکٹنگ نہیں ہوتی. عشق میں ایکشن ہوتا ہے. اونلی ایکشن، ناٹ ایکٹنگ. ایکٹنگ پارٹ آف دا ڈراما.
وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں ابھی تک محو عبادت تھے، یعنی محو دعا تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی. رب العالمین نے تیرے بیٹے کا نام بھی خود رکھ دیا. دنیا ساری کے بچوں کا نام والدین رکھتے ہیں، پیرنٹس، عزیز رشتہ دار، استاذ، گھر کے بڑے. تیرے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا انسانی تاریخ میں جس کا نام خود رکھتا ہوں. یبشرک بیحییٰ، اور یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اس نام کا بچہ دنیا میں نہیں آیا، یہ پہلا بچہ ہے. تو نے کہا تھا ذریۃ طیبہ مصدقا بکلمات من اللہ، وہ میرے کلمات کا مصدق بن کے آ رہا ہے. وہ سید بن کے آ رہا ہے. وہ حصورا، پاک دامن بن کے آ رہا ہے. پاک دامن ہوگا تو خاکی، لیکن اس کی پاکیزگی کا یہ عالم کے دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ میرے پاک باز نبیوں میں سے بھی ہوگا. اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھوں گا. صرف یہ 2 پیغمبر ہیں ساری انبیاء کی برادری میں جس کی نبوت کا اعلان بچپن میں ہو گیا. سیدنا عیسیٰ نے خود اعلان کیا کہ میں نبی اللہ ہوں، اور یحییٰ کی نبوت کا اعلان رب العالمین نے کر دیا کہ یہ نبی اللہ ہے بچپن میں. اب حضرت زکریا عرض کرتے ہیں رب انا یکون لی غلام، یا اللہ میں نے مانگ لیا، تو نے کرم کر دیا، لیکن ہوگا کیسے؟ امراتی عاقرہ، بیوی تو میری اولاد کے موسم سے گزر چکی. تھوڑا سا ادب سے بات کیا کرو نا، کتنے آرام سے کہہ دیا آپ نے وہ لفظ جو عام اس پہ کہا جاتا ہے. امراتی عاقرہ، میری بیوی تو اولاد کے موسم سے ہی گزر گئی. وقد بلغت من الكبر عتیا، کہ میرے والاں چاندی آ گئی. ہاں میرے اللہ، تیرے تو زیادہ سچی گل تے کوئی نہیں کرتا، پر ہن میں جو تیرا بندہ ہویا تو میں نے سمجھا تے صحیح نا. رب العالمین نے فرمایا کذالک، ارباب علم و دانش آگے ایک کذالک آ رہا ہے، اس کذالک کو سمجھانے کے لیے یہ کذالک پہلے لایا گیا. قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں خالق کائنات ہوں میرے پیغمبر. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون. پوری کائنات کو میں نے کن سے بنا ڈالا ہے، تو اب کن کہوں گا، تجھے اس عمر میں بیٹا بھی مل جائے گا پیغمبر. حالات میرے حکم کے پابند ہیں، میں حالات کا پابند نہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ بنیاد رکھی گئی، فاؤنڈیشن ہوا. اب فرمایا اٹھاؤ قرآن کا آئینہ اور دیکھو سیدہ مریم کے کردار کی تابانی دیکھو. تصویر بنے بیٹھے تھے میرے سامنے نا جب میں یہ باتیں کر رہا تھا. چرچ کے لوگ، عورتیں، مرد، پادری، ان کے مقتدی، جیسے پتھر کی تصویریں ہوتی ہیں اس طرح بیٹھے تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ نیوٹرل بن کر سنو، بھول
بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. صرف انسان ہونے کے ناطے سے قرآن کی صداقتوں کو سنو. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب مریم اپنے مسکن کے شرقی حصے کی طرف آئیں، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، نوری تھا، اسے خاکی لباس میں بھیجا، بشریت کے لبادہ میں بھیجا. اور دوستو یہ قرآن کی دیانت ہے، منفرد دیانت ہے کہ چونکہ یہ نوری تھا، انسان بشر نہیں تھا، بشر کے لباس میں آیا، تو قرآن نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مخفی نہیں رکھا، بتا دیا اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر. بتا دیا صاف، اصلی بشر نہیں، نقلی بشر ہے. اور قرآن کے سفر میں صاحب قرآن نے جگہ جگہ فرمایا میں اصلی بشر ہوں، نقلی نہیں ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اصلی انسان ہوں، بشر ہوں، نقلی نہیں ہوں. فتمثل لها بشرا سویا، اپنے سامنے ایک مجسم انسان کو دیکھا تو میں نے کہا تم تو گولڈن ہینڈ شیک کرتے ہو، تم تو نکھر جاتے ہو اپنے سامنے کسی غیر محرم کو دیکھ کر. اور سیدہ مریم بجھ گئی کسی غیر محرم کو دیکھ کر. اضطراب. قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، دور ہٹ جاؤ ہم سے، مجھ سے دور ہو جاؤ. ان کنت تقیا، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو دور ہو جاؤ. روح الامین بھی سمجھ گئے کہ سیدہ گھبرا رہی ہیں، تو وضاحت کی، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میرے رب کا بھیجا ہوا ہے. تو روح الامین ہے، تو روح الامین تو نبیوں رسولوں کے پاس جایا کرتے ہیں، میرے پاس کیوں آئے؟ نبیوں رسولوں کے پاس جاتا ہے روح الامین، میرے پاس کیسے آئے؟ فرمایا ایک منفرد اطلاع لے کے آیا ہوں، ایسی اطلاع کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملی. آہبالہ کی غلامن زکیہ، پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری ہے. شادی نہیں ہوئی، کسی نے مجھ سے ابھی تک کوئی میرے قریب نہیں. میرے کردار کا عالم یہ ہے کہ میرے دوپٹے کو تو سورج کی کرنیں بھی دیکھنے کو ترستی ہیں. یہ خوشخبری ہے. فرمایا ہاں یہ خوشخبری ہے. حضرت آدم بغیر ماں باپ کے بھیجے گئے، حوا بغیر ماں کے بھیجی گئی. اب اللہ ایک حجت تمام کرنا چاہتے ہیں کائنات پر کہ کوئی بغیر باپ کے بھی آئے. وہ یہ کہنا چاہتا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. حضرت آدم بغیر ماں باپ کے آئے، حوا بغیر ماں کے آئی، اب تیرا بیٹا بغیر باپ کے آئے گا. حق تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ضابطے میرے بنائے ہوئے ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں. اچھا، یہ آیت للناس بن کے آ رہا ہے تیرا بیٹا، آیت للناس. تو قرآن کہتا ہے فحملتہ، سیدہ نے آثار محسوس کیے. فحملتہ، آثار محسوس کیے. فانتبذت به مکانا قصیا، تو ایک تنہائی کی طرف چلی آئی ہیں، خلوت کی طرف چلی آئی. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ،
सूखी खजूर के तने के साथ आ गई। قالت या ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اے خالق کائنات، تو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا، لیکن مریم اس دن سے پہلے مر جاتی تو بہتر تھا۔ میں کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے سامنے صفائیاں پیش کروں گی؟ بیٹیوں کے لیے تو، اچھی بیٹیوں کے لیے تو وہ دن موت سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر ان کے ہاں بچہ ہو جائے۔ ہاں میرے اللہ، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے مریم کو تسلی دی، اللہ تحزنی، تسلی دی، ان کی دلجوئی کی۔ قد جعل ربک تحتک سریا، ویرانے میں پانی نہیں ہے، ہم نے تیرے قدموں میں پانی پیدا کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس سوکھی کھجور کے تنے کو ذرا ہاتھ لگائیے، یہ تازہ کھجوریں گرائے گی۔ سوکھی کھجور سے تازہ، سوکھی تو ہوتی، سوکھی کھجور سے سوکھی کھجوریں تو گرتی، فرمایا نہیں، سوکھی کھجور سے تازہ پھل ملے گا۔ یہ سب اس لیے کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو تیری عزت کی بھی حفاظت ضرور ہوگی۔ کلی، کھجوریں کھاؤ، وشربی، پانی پیو، وقری عینا، اور اپنے نومولود کی جبین سے حسن رسالت کی تنویر سے آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ مریم یاد رکھنا، یاد رکھنا یہ تیرا اتنا بیٹا نہیں ہے جتنا میری امانت ہے، خیال کرنا۔ اما ترین من البشر احدا، اور جب کوئی قوم میں سے سامنے آ جائے تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو بولنا نہیں ہے، میں نے تو روزے کی نظر مانی ہوئی ہے۔ اس وقت کے روزہ دار کے لیے بولنا بھی جائز نہ ہوتا تھا۔ تم چپ رہنا، سب ہم پہ چھوڑ دینا۔ فاتت به قومها تحملہ، قوم کا صاحب نہ ہوا، قوم تو پھر قوم ہوتی ہے۔ ہاں، کسی کی ذرا کوئی کمزوری ملے صحیح، زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں۔ قالوا یا مریم، یا مریم، سنبھالے نہیں جاتے۔ لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ اتنے اچھے گھرانے کی بچی ہو، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیرے والدین بے داغ، تیرا بھائی ہارون جس کے کردار کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، تو نے یہ کیا کیا؟ تو آفاقی ہدایات کے مطابق سیدہ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اپنے مولود کی طرف، میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ایسی باتیں بچوں سے پوچھی جاتی ہیں کیا؟ یہ تو بچہ ہے، تجھ سے ہم پوچھتے ہیں، تجھے بتانا ہوگا، اور اگر ہمیں مطمئن نہیں کرو گی تو سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی۔ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں؟
رب العالمین نے حکم دیا عیسیٰ اس عمر میں بچے نہیں بولتے، لیکن آج تو نے بولنا ہے، اور یوں کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجے گی۔ تو شہادت کی انگلی اٹھائی، رحمت عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ اور جب میں نے یہ میں کہا کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، تو رب العزت کی قسم کہ عیسائی عورتوں اور مردوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو گئی، آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں، مضبوط الاصل ہوں۔ میری ماں کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں اس کی بندگی کا نشان ہوں، اس کی بندگی کا برہان ہوں، اس کی بندگی کا اعلان ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دینی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے نبوت ملنی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور برکتیں عطا ہونی ہیں میں جہاں بھی ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، نماز کا میں نے حکم کرنا ہے۔ وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ترغیب دینی ہے۔ مَا دُمْتُ حَيًّا، زندگی بھر۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کی عزت کرنی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، this is Jesus علیہ السلام، this is Jesus علیہ السلام، and this is Mother Mary in Holy Quran۔ ان میں سے عورتوں کی تو چیخیں نکل گئی، اور ان کا رونا سیاسی نہیں تھا جملیرا والوں، وہ سیاسی رونا نہیں تھا، دل کا رونا تھا۔ اس لیے کہ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا ختم ہوئی تو قطار میں کھڑے تھے رحمت عالم کی غلامی کا اعلان کرنے کے لیے۔ قرآن پوری انسانیت کی ضرورت ہے دوستو، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ مسلمانوں کی تو قانون کی کتاب ہے۔ ان کا ایک مرکز ہے ناسا، جہاں سے یہ سائنسی وہ کرتے ہیں، یہ ڈسکوریاں اڑاتے ہیں، اپولو اڑاتے ہیں۔ سیٹلائٹ کا یعنی سینٹرل پلیس وہی ہے، ان کا جو سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، وہاں میرا جانا ہوا۔ تو وہ مجھے اپنے ایک فنکشن ہال میں لے گئے، کرسیوں پہ ہمیں بٹھا دیا۔ ایک سائنسدان اسٹیج پہ چڑھایا، کمبخت کے سارے بال فری تھے، سر کے بال مونچھوں سے مل گئے تھے، مونچھوں کے بال داڑھی سے مل گئے تھے، اور داڑھی چلی گئی تھی۔ مجھے تو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کمبخت کا منہ کہاں ہوگا۔ وہ تو جب بولا تو یہ جگہ ہلی، مجھے اندازہ ہوا یہی کہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم قرآن کے شکر گزار ہیں، تھینکس فار ہولی قرآن، کہ دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں انکریج نہیں کیا جب ہم نے ارادہ کیا ستاروں پر کمندیں اور چاند تک پہنچنے کا، تو دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں روشنی فراہم نہیں کی سوائے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم نے ہمیں حوصلہ دیا کہ اگر تم سمندروں میں اترو تو میں روشنی دوں گا، اور اگر تم آسمان پر ستاروں کے کمندے ڈالتے ہو تو میری رہنمائی تمہیں میسر رہے گی۔ کہنے لگا
کہ آپ کی تو یہ مذہبی کتاب ہے، لیکن ہم قرآن کو سائنس کی سب سے بڑی کتاب سمجھتے ہیں۔ ان کی سائنس جوں جوں ترقی کر رہی ہے، میری دین کی صداقتیں مسلم ہوتی چلی جا رہی ہیں، مسلم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کچھ دیر تک اس نے باتیں کی، بتایا کہ ہم نے کتنے اپالو اڑائے، کتنی ڈسکوریاں، پھر مجھے بلایا۔ میں نے کہا کہ تم نے قرآن کی آدھی بات مانی ہے، پوری نہیں مانی ابھی۔ اگر قرآن کی پوری رہنمائی کو تسلیم کر لیتے تو تمہاری بگڑی بن جاتی۔ تم نے قرآن کی رہنمائی میں خاک پہ محنت کی، آگ پہ محنت کی، ہوا پہ محنت کی، پانی پہ محنت کی، ان عناصر اربع پر محنت کر کے ان کی معرفت حاصل کر کے تم نے جہاز اڑائے، انجن بنائے، کاریں دوڑائیں، ٹرینیں بنائیں، جہاز اڑائے، سیارے اڑائے، فیکس، ٹیلیکس، ٹیلی فون لائے، اب کمپیوٹر لائے۔ بڑی بڑی لائبریریوں میں اتنا مواد نہیں آ سکتا جتنا اس ڈبے میں آ جاتا ہے۔ بنا کے دو چار بٹن دباتے ہیں، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ حق تعالی نے خاموشی کی زبان سے ان کو بتا دیا کہ تم مخلوق ہو کر ایسا کر سکتے ہو تو میں خالق ہو کر کیوں نہیں کر سکتا۔ سیٹلائٹ سسٹم ان کا اوپر ہزاروں میل اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ جن بنایا، دیکھیے یہ جن، نہ جس کی کوئی تاریں ہیں نہ کوئی رابطہ، بس ایسی بٹن دبائے پوری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ میں اسے جن کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے مخلوق کی معرفت سے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے، اگر خالق کو سمجھ لیتے، خالق کی معرفت حاصل کر لیتے تو تمہاری کامیابیوں کا دائرہ کہاں تک پہنچا۔ جبکہ اس مخلوق کا یہ حال ہے جس کو تم نے سمجھا ہے کہ یہ مخلوق بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آب و بادو، آب و خاک و باد و آتش بندہ، آب و باد و خاک و آتش بندہ، با منو تو مردہ با حق زندہ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اور تیرے سامنے تو یہ خاموش نظر آتے ہیں، لیکن یہ اس کی یاد میں بڑے پرجوش رہتے ہیں۔ کیا کہا قرآن کریم نے؟ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میرے ڈرائیور نے ایک دن گاڑی چلاتے ہوئے، ہم ایم روڈ پہ سفر کر رہے تھے جی، میاں والی روڈ پر، سانپ سامنے آیا تو اس نے یوں کر لیا، اس کو بچا لیا۔ میں نے اس کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھے، شاباش، میں نے کہا سانپوں کو ہی بچایا کر، سپنوں بھی بچایا کر۔ میں آخر شاباش پتر شاباش، ہنس پیا، ہنس پیا۔ آخر کا حضرت میں تواڈے کول سنیا بھئی کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح نہ کر دی ہو۔ میں اللہ دی تسبیح کرنے والی چیز نو مار کے اللہ دی تسبیح دا سلسلہ روکاں، یہ میرے کو نہیں ہو سکتا۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے نہیں دنیا میں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کے عشق کے انداز کو نہیں سمجھتے ہو۔
الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، دیکھتے نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. والطیر صافات، اور پرندے تو باجماعت کرتے ہیں، پرندے تو باجماعت کرتے ہیں. کس نے سکھایا ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو؟ کس یونیورسٹی، کس دارالعلوم، کس انسٹیٹیوٹ اور اکیڈمی میں پڑھ کے آئے ہیں کہ مغرب کے وقت رات کو سونے سے پہلے مل کے اس کو یاد کر لیا کرو، صبح اٹھ کر بھی رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے مل کر اسے یاد کر لیا کرو. میں اور آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، یار کی یاد ہو رہی ہے. والطیر صافات، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. یہ کچھ نہیں جانتے، جہاز بنانا نہیں جانتے، سیارے اڑانا نہیں جانتے، کمپیوٹر بنانا نہیں جانتے، سیٹلائٹ بنانا نہیں جانتے، مگر اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولتے. قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ کچھ نہیں جانتے، جہاز بنانا نہیں جانتے، سیارے اڑانا نہیں جانتے، کمپیوٹر بنانا نہیں جانتے، سیٹلائٹ بنانا نہیں جانتے، مگر اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولتے. اور تو رات کے 1 بجے سے دن کے 1 بجے تک جانور کی طرح پڑا رہتا ہے. میں تجھے ذوی العقول کہوں یا انہیں ذوی العقول کہوں؟ اور مغرب کے وقت اللہ کی یاد کے بعد جب چڑیاں خاموش ہو جائیں، رات کے کسی حصے میں آپ ان کو جگا نہیں سکتے، بلوا نہیں سکتے. جگائیں گے تو صحیح. میں جا کے کہوں ہاشمی ہوں، لوگ مجھ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ذرا مجھے چہک کر دکھاؤ. شاہ صاحب جا کے کہیں اولاد رسول ہوں، ذرا چہک کے دکھاؤ. کوئی حاکم، کوئی بادشاہ وقت کا چلا آئے اور چڑیوں سے رات کے 12 بجے کہے ذرا چہک کے دکھاؤ جیسے مغرب کے وقت چہک رہی تھی. نہیں مانتی کسی. چھیڑو گے تو مر جائیں گی، گریں گی، مرتی جائیں گی، بولیں گی نہیں. بولنے کا وقت صبح آئے گا. وہ اپنے ٹھیک وقت پر اللہ کو یاد، یعنی ڈسپلن دیکھیے، نظم دیکھیے. فطرت نے انہیں یہ نظم دیا ہے، اس نظم کو فالو کر رہی ہیں، نظم کی پابندی ہو رہی ہے. میں ماریشس میں تھا، جو افریقہ کا مرکزی وہ ہے پلیس ہے، تو جہاں میری رہائش تھی، میرے ساتھ والے مکان میں ٹھیک تہجد کے وقت ایک مرغ اپنے پروں کو یوں پھڑپھڑاتا تھا اور اذان دیتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغ کو گالی نہ دیا کرو. ذبح کر کے کھا جاؤ بے شک، لیکن بیچارے کی دل آزاری نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ اصلی مرغ کی بات کر رہا ہوں، تیرے اس لیے گورے مرغ کی بات نہیں کر رہا، مشکوک النسل کی. اس کو تو میں مرغ مانتا ہی نہیں ہوں. یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ مخلوق اللہ کی ہے، لیکن اس کو لایا انگریز ہے. جب اس برائلر شیور مرغ نے اذان دی، اس دن قیامت آ جائے گی. تو وہ دیسی مرغ جو تھا نا جی، وہ اذان، اور لگتا یہ تھا علماء کرام کہ وہ اس علاقے کے مرغوں کا امام ہے. یعنی اس کی اذان کے بعد اطراف و اکناف کے سارے مرغ اذان دیتے تھے، اور ان کے اذان میں کوئی ملاوٹ بھی نہیں تھی، ایک جیسے، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی. تو بگڑے ہوئے، اب بگڑے ہوئے یہ جو بناسپتی اشاک ہیں، اذانوں کے ذریعے فرقہ واریت. کوئی سیدنا علی کا نام استعمال کرتا ہے فرقہ واریت کے لیے، کوئی رسول اللہ کا نام، یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ موجود ہونے کے باوجود
فرقہ واریت مجبور کرتی ہے کہ وہ آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ملائیں تاکہ اپنی آئیڈینٹی علیحدہ، جیسے سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ ساڈا پرچم ہے، یہ ساڈا جھنڈا ہے۔ اللہ اس ملک پر رحم فرمائے۔ اسلام نے اس ملک کو بنایا، اب اسلام کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ ایجنسیاں اس ملک میں اسلام کو متنازع بنا رہی ہیں۔ یہودی نہیں لڑتے، عیسائی نہیں لڑتے آپس میں، سکھ نہیں لڑتے، ہندو نہیں لڑتے، ان کو دیکھیے قابو بھی نہیں آتے۔ کوئی اگر کہے بھائی مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان بلند ہو رہی ہے تم بھی اسی طرح کرو، جی وہ چھوڑو تو وہابی ہوئے، یعنی وہ فالتو وہ وہابی اے عاشق جنہوں نے عشق کا یہ حال ہے بھی بجلی چلی جاوے تو عشق بھی نال چلا جانا۔ افطاری والی اذان نے عشق نال گیا جی، اس ویلے کوئی صلاۃ السلام یاد نہیں رہتا، وہ جلدی اللہ اکبر پکوڑے نال نظر آ رہے ہیں جی میں صلاۃ السلام پڑھتا رہا تو سارے پکوڑے کھا جاتے۔ اللہ کی مخلوق نے ابھی تک فطرت کے اصولوں کو اللہ کی مخلوق نے نہیں بدلا۔ انسانوں کا حال دیکھیے۔ تو دوستو پوری کائنات اس لیے باقی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی۔ کیا کہتے ہو؟ پھر نہ بچے، ہاں یہ میں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، دیکھنے میں تو بڑا کمزور ہے لیکن کام میں بہت تیز ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے اس لیے باقی ہے۔ آپ کو اگر خوشیاں چاہیے، آپ کو تھوڑی گل کر رہے ہیں، جو تانوں خوشیاں چاہیے، جو تانوں سکون چاہیے تو پھر اس نال دوستی قائم کر لو۔ مچھلی نو کی چاہیے بھائی زندہ رہنے واسطے؟ پانی چوں نکال کے جے اس بیچاری نو تسی سونے دے ڈھیر وچ رکھ چھوڑو، موتیاں دے ڈھیر وچ رکھ چھوڑو، کستوری دے ڈھیر تے رکھ چھوڑو، مر جائے گی۔ چاہے میلا کچیلا ہو لیکن پانی ہو، زندگی گزار لے گی، چلو خوش نہ ہوئے گی، میلا کچیلا پانی صاف ستھرا ہوئے تو خوش ہو کے زندگی گزار چھوڑے گی، تو جی نہیں تو میلے کچیلے چیز زندہ رہ جائے گی۔ جس طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے نا، آپ کے دل کو بھی اطمینان کے لیے ذکر اللہ چاہیے۔ تو پیار کر بیٹھا ہے اولاد سے، تو پیار کر بیٹھا ہے مال سے، نہ مال نے کسی سے وفا کی ہے نہ اولاد نے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں 2 ٹانگوں اور 2 بازوں والے جانور ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، انسان کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہیں مال اور اولاد کہیں دور نہ لے جائیں، یہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، ان من آبائکم واجدادکم نہیں فرمایا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تہاڈیاں بیویاں تے تہاڈے اولاد وچ تہاڈے دشمن موجود ہیں، ڈریا کرو۔ یہ نہیں فرمایا تہاڈے پیو ماں وچ بھی تہاڈے دشمن موجود ہیں، اس واسطے کہ پیو ماں کدے دشمنی کر نہیں سکتا۔ ہاں جی، بگڑتی تو نسل ہے نا جی۔ اور اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، کہ تو نے جو بت سجا رکھے ہیں اپنے خیال کی دنیا میں،
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، یہ تے سارے تیرے خیالی بتن جڑے تم سجا کے بیٹھے ہیں۔ راستہ ایک ہے سکون کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جے تھوڑی دیر واسطے آ جاؤ نا دل دی دنیا وچ تے ہونی میں دس چھوڑا تانوں بھی سکون کس نو آکھدے، میدے چوں ذرا نکل آؤ نا تھوڑی دیر واسطے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ ہاں میرے محبوب انہاں نوں بھلی گل یاد دیواؤ، اے آلے دوالے لگدے پھردے نے سٹسفیکشن تے سکون، انہاں مچھلیاں نوں آکھو تسی اپنے پانی جاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، پارٹیوں کے بت، علاقائیت کے بت، لسانیت کے بت، وہ بت جو اسلام نے توڑے ہوس نے پھر بنا ڈالے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ۔ اب ایک بات یاد رکھنا، تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے۔ تسبیح عام ہے، ذکر خاص ہے۔ بے شک حق تعالی نے فرمایا وسبحوا بکرۃ واصیلا، لیکن وہ آگے جا کے فرمایا، بات یہاں سے شروع ہوئی، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ پہلے خصوصی رستہ اختیار کر کے مجھ تک پہنچو، پھر وہ بھی کہو جو ساری کائنات کہہ رہی ہے، پھر وہ بھی کہو جو ساری کائنات کہہ رہی ہے۔ امام بخاری نے اپنے مجموعہ احادیث کی آخری حدیث جو لائے ہیں وہ یہی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان میں بہت نرم ہیں، میزان میں بہت وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اصل میں امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ فطرت ہے، وظیفہ فطرت ہے۔ پوری کائنات، آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے، سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، والملائکۃ یسبحون بحمدہ سبوح قدوس سبوح قدوس۔ تو یہ وظیفہ کائنات ہے، پوری کائنات کر رہی ہے، لیکن حق تعالی نے اپنے خاص بندوں سے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، ذکر کی طرف آؤ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں اولو الالباب کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں۔ وہ کون ہیں اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ، جو مجھے یاد کرتے ہیں، میرے ذکر میں رہتے ہیں، قیاما کھڑے ہوئے، قعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم کروٹیں بدلتے ہوئے، قائما قائدا علی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صحیفہ کائنات پر غور کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، اس کائنات کو تو نے ناحق نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں یہ سونامی کا حادثہ ہوا، یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک یادگار حادثہ ہے، بڑے حادثوں میں سے سونامی، انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ وغیرہ۔ تو یہ ایک تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے۔ ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے وہاں کے جانور چیختے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے اور چیختے تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کی جو حص ہے نا جی جانوروں کی، اس میں یہ ادراک اللہ نے ڈال دیا ہے فطرتاً کہ وہ اللہ کی ناراضگی کے آثار کو سمجھ لیتے ہیں۔ قوم یونس کے جب اللہ کی ناراضگی کے آثار آئے تھے تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ پرندے اور جانور یہ سب چیختے چلاتے تھے، ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ ان کو چیختا چلاتا ہوا دیکھ کر پوری قوم لرز گئی، کانپ اٹھی اور اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں بھی ہاتھیوں کے بڑے بڑے غول چیختے ہوئے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن انسانوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ انسانوں کی سمجھ میں اس وقت آیا جب سر پہ ہتھوڑا پڑا۔ یہ بگڑی ہوئی چیز بڑی عجیب ہے، انسان ترقی کرے تو فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اور جب گر جائے، پستی میں گر جائے، تو پھر کوئی جانور اتنا کمینہ نہیں بنتا جتنا یہ بد نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ تھی اللہ کی طرف سے، وارننگ تھی عصر حاضر کی
جو انسانیت ہے، عالم انسانیت ہے، اس کے لیے کہ تھوڑا سنبھل جاؤ. لعلہم یرجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. پاکستان کے حالات آپ کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزادی کی جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ورنہ اگر وہاں زمین تھوڑا سا جھنجھلا سکتی ہے تو یہاں بھی جھنجھلا سکتی ہے. قبل اس کے کہ ہتھوڑا پڑے، اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہ کیجیے، اللہ سے پیار کیجیے، اللہ سے دوستی کر لیجیے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. باہر جاتا ہوں تو کبھی کبھی جرنلسٹ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارا بغداد میں، کابل میں کیا ہوا، بغداد میں کیا ہو رہا ہے، چیچنیا میں کیا ہوا. تو میں ان سے تو یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں کل بھی مظلوم تھا، آج بھی مظلوم ہوں. مظلومیت میری پہچان ہے. مسلمان ہمیشہ مظلوم چلا آ رہا ہے، کبھی یہ ظالم نہیں ہوتا. جب یہ ظالم بن جائے تو پھر یہ مسلمان نہیں رہتا. مظلومیت اس کی شناخت تھی، مظلومیت اس کی شناخت ہے. اس کی کامیابیوں اور اس کی فتوحات کا آغاز مظلومیت کے لمحوں سے ہوتا ہے. میں اگر بدر کی شناخت رکھتا ہوں، یرموک کی شناخت رکھتا ہوں، اگر میں قادسیہ اور مدائن کی شناخت رکھتا ہوں تو عثمان ابن عفان کی شناخت بھی رکھتا ہوں، عمر فاروق کی شناخت بھی رکھتا ہوں، حسین ابن علی کی شناخت بھی رکھتا ہوں، شاملی اور بالاکوٹ کی بھی شناخت رکھتا ہوں. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو. اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. تو کوئی ظالم میری مظلومیت پہ خندہ زن نہ ہو، وہ اپنے ظلم کی اپنی خیر منائے. کب تک ظالم رہے گا؟ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ خود کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناؤ. وہ کرم کرنے پہ تیار ہے، وہ راضی ہونے پہ بھی تیار ہے، آپ اس کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے؟ کون سا مدرسہ؟ جی اچھا، یہ یہاں مدرسے کا خیال ہے. اچھا بھائی اس کے لیے میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، متوجہ کرتا ہوں. یہاں قرآن و سنت کی آواز بلند کرنے کا پروگرام ہے. حاجی احمد یار نور اللہ مرقدہ کی آرزو تھی. میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہو جائیے اور سارے کے سارے دوست عزم کر لیں کہ ہم نے قرآن و سنت کے اس چراغ کو روشن رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین، عراق، کشمیر اور دنیا بھر میں یا اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. پاکستان کو یا رب العالمین قرآن و سنت پر مبنی آئین دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اسے اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہم بہت خطا کار اور تیرے گناہ گار بندے ہیں. تو فیصلے ہمارے کردار کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے مطابق فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. الہ العالمین ہمارے مستقبل کو بھی محفوظ فرما. ہماری آنے والے نسلوں کے ایمان و اخلاق کی حفاظت فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجل عطا فرما. تیرے جن بندوں نے دعا کے لیے کہا بالخصوص اے اللہ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہمارے دوست حاجی احمد یار کو اپنے کرم کے اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسیرا عطا فرما.
ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما، ان کے بچوں کو ان کی توقعات اور دعاؤں کا مصداق بنا۔ آپ تمام دوست جو دور دراز سے تشریف لائے، دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو عزت نصیب فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں سربلندی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے عزیز علماء کرام بھی جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی رفعتوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔ ہمارے احمد علی حاجی محمد علی صاحب اور علی شیر اور ہمارے عزیز صغیر جو اس پروگرام کی تشکیل اور تنظیم میں بہت ہی محنت کرتے رہے، جس کے نتیجے میں آج ہم سب مل بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی ان کی اس قربانی کو، اس جدوجہد کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد مبارک وسلم۔